जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब किसी कौम ने अपने ऊपर साइंस, टेक्नोलॉजी और इल्म के दरवाजे बंद किए हैं, तो टेक्नोलॉजी, साइंस और इल्म ने भी उन पर अजमत के, खुशहाली के और वक़ार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यही बात कह रहा है मोहम्मद ज़करिया विर्क। उसने ये किताब लिखी है, मुसलमानों के शानदार साइंसी कारनामे। बेहतरीन किताब है, पढ़ने वाली किताब है। ये किताब बताती है कि कैसे जब तक हमने साइंस, टेक्नोलॉजी की कदर की है, इल्म की कदर की है, तो इल्म ने भी कदर की और हमें फातेह बना कर रखा है। दुनिया की हमें अजमत दी है, दुनिया की जो है ना हुक्मरानी अता की है। और जब हम अपने इख्तलाफात का शिकार हुए, जब हमने इसे मुंह मोड़ा इल्म से, इल्म की अजमत से, तो हम आज रांदे दरगाह हैं। उसकी जो है ना कैफियत हमारे सामने है। इसकी मज़ीद मैं वजाहत करता हूँ। सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में बताऊँगा कि 1946 में गुरदासपुर में इंडिया में पैदा हुए थे, फिर पाकिस्तान आए, कराची में कानून की तालीम हासिल की, और ये फिर यूँ 1973 में चले गए थे यूरोप के अंदर। वहाँ इन्होंने जो है ना क़याम किया है, जॉब की है और रिटायर्ड लाइफ गुजारी है, और अपनी उर्दू अदब के लिए इन्होंने जो है काम किया है, तरक्की के लिए। मैगज़ीनों में और अखबारात में भी इनके रसायल जरायद में मज़ामीन छपते रहते हैं। तो ये जो किताब है, मुसलमानों की शानदार साइंसी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है ये। इसके अंदर ये बयान करते हैं कि कैसे मुसलमानों ने जो है ना यूनानी अलूम से अपने जो है ना आगाज़ किया है, अलूम का तराजिम करके, और फिर दुनिया को कैसे मालामाल किया है अलूम व फ़नून से। तो हम देखते हैं कि साइंस का आगाज़ यूनान से होता है, और यूनान से भी साइंस का आगाज़ रियाजी में होता है। वहाँ के जो मशहूर जो साइंसदान थे वो कौन था? अर्शिमीदस था, अर्शिमीदस और फिथागोरस, दो अजीम साइंसदान थे। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ का जो मेडिसिन का माहिर था जालिनूस था, बैटलीमूस जोग्राफिया का साइंसदान था, बकरात, सकरात, अरस्तु वगैरह ये फलसफी थे, हेरोडाटस ये तारीख दान था, और होमर वहाँ का अजीम एपिक शायर था। और जब 8वीं सदी में मुसलमानों ने यूनानी अलूम और साइंस टेक्नोलॉजी के तराजिम कराए हैं, तो मंसूर ने इसके लिए इसका आगाज़ किया है। उसने जो है ना बैतुल हिकमत के नाम से अकेडमी कायम की 830 में। वहाँ जो है ना रिसर्च की बुनियाद रखी थी, एक बेहतरीन रिसर्च सेंटर था। वहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग थे, और जो मशहूर लोग थे उनमें से 4-5 का नाम आता है। याकूब उल कंदी, योहाना बिन बैट्रिक, और हन्नैन इब्न इसहाक, साबित बिन कुर्रा, और हिंदू मुतरजम भी थे जिनमें मनका और दोबान नाम के अशखास थे। देखें, मुसलमानों के अंदर ये तहरीक 9वीं सदी में शुरू हो गई थी, 8वीं-9वीं सदी में अलूम व फ़नून की और तर्जमा करने की मुख्तलिफ अलूम को यूनानी और लातीनी ज़बानों से अरबी के अंदर। जबकि ये तहरीक यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर तर्जमा की तहरीक जो है ना हमें 1185 में नज़र आती है, जब वहाँ जो है ना यूरोप के अंदर कायम होती है अकेडमियाँ, तो तब हमें नज़र आता है। जबकि मुसलमानों ने तो बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। इस किताब के अंदर वो तकरीबन 40-50 से ज़्यादा जो है ना मुसलमान साइंसदानों के नाम बयान करते हैं मोहम्मद ज़करिया विर्क, और वो भी चोटी के साइंसदान, चोटी के लोग थे, जिनके अंदर जाबिर बिन हयान और मूसा ख़वारिज़मी, इसहाक़ उल कुंदी, अल फ़ाराबी, मसूदी, अबू अल सीना, गज़ाली, उमर बिन ख़य्याम, इब्न रुश्द, और नसीरुद्दीन तूसी, इब्न खल्दून और अत्तिबरी, ये 40 से ज़्यादा नाम हैं। अब देखें क्या कारनामे हैं, कि कारनामे ये हैं कि इल्म तिब पर मुसलमानों ने काम किया है। वो क्या काम है? मेडिसन में, सर्जरी में, जहनी अमराज में, आंखों के अमराज में, अनाटमी में, फिजियोलॉजी में, और जो है ना उन्होंने अमराज की तशखीस में भी, मेडिसन में भी काम किया है। तिब्बी आलात की ईजाद की है, अस्पतालों का क़याम, अद्वियात की तैयारी की है, कुतुब पर सैकड़ों किताबें तहरीर की हैं, और ये इतने मशहूर थे कि राजी और बुअल इब्न सीना की जो पेंटिंग्स थी वो आज भी जो है ना फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जो है ना लगी हुई हैं, वहाँ जहाँ तिब का काम होता है, तिब पढ़ाई जाती है। तो ये चोटी की शख्सियात है जिनको दुनिया आज भी याद करती है, और इनकी अल कानून फिर तिब, ये इब्न सीना की इतनी मशहूर किताब है कि दुनिया की लाइब्रेरियों में मौजूद है, और तिब के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं अबुल कासिम हज़ारवी, जो कि स्पेन के शहर अज़हरा से इसका ताल्लुक था। अबुल कासिम ज़हरवी ये जो है ना सर्जन भी था, साइकोलॉजिस्ट था, जराही के 200 से ज़ायद इसने
آلات کے ڈایاگرام بنائے تھے، جن میں سے 40 سے زائد تو یہ اس وقت استعمال کرتا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ نقلی دانت جو ہے نا گائے کی ہڈیوں سے بنائے اور لگانے کا کام شروع کیا۔ مریضوں کے لیے پھول لے کر جانے کا اہتمام اس بندے نے اس کو مروج کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں یا چیزیں ہیں، بیکٹیریالوجی، بیکٹیریا کے حوالے سے رازی اور ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے جراثیم جو ہیں یہ انسانی جسم کے اندر جا کر بیماری کا سبب بنتے ہیں، تو اینٹی سیپٹک کا جو استعمال ہے انہوں نے کیا ہے۔ سائیکو تھراپی، نفسیاتی علاج جو ہے نا، رازی ابن سینا یہ ماہر لوگ تھے، بہت سے مشہور واقعات آتے ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ بیان کیا گیا کہ فرائڈ اور ینگ جو ہے وہ 20ویں صدی کے اندر آ کر ابن سینا اور رازی کے جو نظریات ہیں انہی سائیکالوجی کے نظریات پر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ آنکھوں کے امراض یہ بھی الرازی، حنین ابن اسحاق، ابن سینا، علی بن عیسیٰ، ابن الہیثم یہ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ علم ریاضی یہ 9ویں صدی سے 15ویں صدی تک تو صرف مسلم اسکالر ہی چھائے ہوئے تھے علم ریاضی میں، اور جو ہے نا الخوارزمی، الکندی، ابن الہیثم، عمر خیام وغیرہ یہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ہی نہیں تھا۔ فلسفی کے اندر 8ویں صدی میں جو یونانی فلسفہ کے آئیڈیاز مسلمانوں کے اندر آئے تھے، اور تو فارابی اور ابن سینا نے پھر اس میں جو کام کیا تو وہ ان کے نظریات بہت زیادہ مشہور ہوئے، اتنے مشہور ہوئے کہ وہ جو ہے نا آج بھی ان کے حوالے ہیں ان کی کتابوں کے۔ الکندی مشہور عرب فلسفی تھے، الرازی، فارابی جدید فلسفہ کے جو بانی ہیں وہ امام غزالی ہیں، جن کی بہت ساری کتابیں، ابن حزم ہے، ابن طفیل ہے، ابن باجہ، اور موسیٰ بن جو ہے نا موسیٰ بن دون یہ یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ محی الدین ابن عربی یہ فلسفہ کے اور صوفیزم کے حوالے سے ان کی 200 سے زائد کتابیں ہیں، رسائل ہیں۔ صوفیزم اور فلسفہ میں انہوں نے اتحاد کی کوشش کی، اور مشہور فلسفہ انہوں نے پیش کیا ہے جس کے آج بھی اثرات ہیں، وہ فلسفہ ہے وحدت الوجود کا، اس کا بھی اس کتاب میں بہترین انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ نظر آتا ہے ہمیں علم موسیقی پر بھی مسلمانوں نے بہت سے جو ہے نا کام کیے ہیں۔ انہوں نے الفارابی کی 5 کتابیں اس پر، المسعودی نے لکھا، ابن سینا، فارابی، ابن رشد کی بھی موسیقی پر کتابیں ہیں۔ علم کیمیا جو ہے جابر بن حیان، اس نے لیبارٹری قائم کی تھی دریا کے کنارے کوفہ میں، اس کا ذکر ہے۔ نباتاتی علوم پر مسلمانوں نے کام کیا ہے، جس پہ ابو حنیفہ دیناروی ہیں جن کی کتاب ہے، اس کے بعد عبداللہ ادریسی ہیں، اور حیوانات پر عثمان عامر کی جو ہے نا کام ہے، زراعت کے اوپر ابو بکر بن واشیہ کا جو ہے نا اس کا کام ہے، اس کی 300 سے زائد کتابوں کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ اور ابن العوام جو ہے اس نے زراعت پر کام کیا ہے، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اب ایوولوشن آف لائف، زندگی کا ارتقاء، یہ مغرب سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ابن مسقویہ اور المسعودی یہ مسلمان سائنسدان تھے، انہوں نے زندگی کی ارتقاء کے نظریہ پر کام کر رکھا ہے۔ فزکس پر کندی، رازی، سینا، البیرونی کا کام وہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپٹکس پر جو ہے نا ابن المناظر پر یہ بھی رازی اور الکندی، سینا یہ لوگ، ابن ہیثم یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمان سائنسدان 10-12 وہ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں، ہر قسم کا جو ہمیں نظر آتا ہے سائنس کے میدان میں انہوں نے کام کیا ہے۔ علم جغرافیہ کے اوپر خوارزمی ہمیں نظر آتا ہے، زمین کا اس نے قطر نکالا ہے۔ البیرونی اور المسعودی کا کام ہے کارٹوگرافی، یعنی نقشوں کی مدد سے وضاحت کرنا چیزوں کی، زمین کی۔ تو خوارزمی نے جو ہے نا مامون کے حکم پر 70 سائنسدانوں کی مدد سے دنیا کا نقشہ بنایا ہے، عرب کا نقشہ بنایا، اور اسی طرح انہوں نے 12 نقشے بنائے ہیں دنیا بھر کے۔ ادریسی نے چاندی کا گلوب بنایا ہے اور دنیا کا نقشہ بنا دیا۔ علم تاریخ پر کام ہے، علم حیت پر، کیونکہ قبلہ کی سمت معلوم کرنا اور راستوں کا علم وغیرہ یہ اس کے اندر آتا ہے۔ مسلمانوں کی ایجاد کرتا مشینیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ انجینئر، آرکیٹیکٹ، سول انجینئر موجد پیدا ہوئے، جس میں ونڈ اور واٹر میلز بنائی انہوں نے، میڈیکل کے اوزار بنائے ہیں، شپ بلڈ کیے ہیں یعنی بحری جہاز بنائے ہیں، پینڈولم، شمسی گھڑی، قطب نما، گن پاؤڈر، توپ وغیرہ، اور اسلامی کتب خانے تھے، مساجد تھی، مساجد کے اندر کتب خانے ہوتے تھے، پھر عوامی ہوئے، پھر پبلک اور ریاست نے بھی اپنے قائم کرنے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی پر جو ہے نا تحقیق نظر آتی ہے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو ہے نا اس کتاب کو ہر لحاظ سے آتھر نے کوشش کی ہے اس کا احاطہ کرنے کی، اور
ہر علم کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو زمانے قدیم میں مسلمانوں نے جو ہے نا کر کے دکھایا ہے، جس کے وہ چیمپئن رہے ہیں۔ اور کیوں پھر یورپ نے کیا زیادتی کی ہے؟ یورپ نے تو ایک زیادتی کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے علوم کا اور ان مسلمانوں کے سائنسدانوں کے ناموں کو لاطینی اور دوسری یورپی زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلم تھے یا نان مسلم تھے، اور وہ جو ہے نا لوگوں کے آگے اس کی پکچر نہیں آتی۔ جبکہ یہ سارا علوم جو ہے نا جیسے مسلمانوں نے یونان سے لیے اور یونان سے پھر لے کے اس کو پروسیس کیا اور اس کو کئی گنا بڑھا کے آگے دنیا کو ڈیلیور کیا ہے، اور یونان کے جو ہے نا ان کے احسانات کو بھی مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے بازاروں میں یونانی دواخانہ، یہ دراصل ان لوگوں کو، ان اتباع کو، ان طبیبوں کو خراج تحسین ہے کہ بھئی دیکھو ہم نے آپ کے علم کو لیا ہے، اس کو کام کر رہے ہیں آپ کی حکمت پہ، اور آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مسلمانوں کی خامی کا کیا نظر آتی ہے ناظرین؟ ان کی خامی یہ نظر آتی ہے کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں لڑتے الجھ گئے، وہ ہوس پرستی میں، ملک گیری میں، انہوں نے سائنس پر، ٹیکنالوجی پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ جب علم کو آپ چھوڑتے ہیں اور علم پر توجہ دینا چھوڑتے ہیں اور علم کی قدر نہیں کرتے تو علم بھی آپ کو بے قدرہ کر دیتا ہے۔ آج یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر علم کی وجہ سے ان لوگوں کی، ان قوموں کی عزت ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں اصول ہے، انصاف ہے۔ تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، جو انسان کو اندر سے بدلتی ہے، باہر سے بھی بدلتی ہے۔ تو ہم عہد کریں اس بات کا کہ ہم اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم بھی دیں گے، ان کو عدل و انصاف بھی سکھائیں گے، تاکہ ہم دنیا کے اندر جو ہے نا باعزت طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔